अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना होस्ट बाबर गुराया। आपने बहुत सी शख्सियत के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस शख्सियत का नाम है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। आपने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बताऊँगा। चलो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोहम्मद अली जिन्नाह एक पाकिस्तानी सियासतदान थे। वो पाकिस्तान के बानी थे। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। एहतराम के तौर पर पाकिस्तानी इन्हें क़ायद-ए-आज़म कहते हैं। क़ायद-ए-आज़म एक जुमला है जिसका उर्दू ज़बान में मतलब है अजीम रहनुमा। लोग इसे बाबा कौम भी कहते थे। उर्दू ज़बान का एक और जुमला जिसका मतलब है कौम का बाप। इनकी पैदाइश का दिन पूरे पाकिस्तान में कौमी ततील है। इब्तदाई ज़िंदगी। मोहम्मद अली जिन्नाह 5 दिसंबर 1876 को कराची में पूंजा जिन्नाह के इस्माइली ख़ानदान में पैदा हुए। जिन्नाह वो सिंध के शहर झड़क में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जिन्नाह पूंजा और वालदा का नाम मिठी बाई था। जिन्नाह पूंजा और मिठी बाई के साथ बच्चों में सबसे बड़े थे। इनका ख़ानदान हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके खाटियावार से हिजरत करके सिंध आया था। जिन्नाह का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्नाह बाई था। बाद में इसने इसे बहुत आसान मोहम्मद अली जिन्नाह या एम.ए. में तब्दील कर दिया। घर में इनका ख़ानदान गुजराती ज़बान में बात करता था और बच्चों को भी कच्ची और अंग्रेज़ी बोलना आती थी। फातिमा के अलावा इसके बहन भाइयों के बारे में बहुत कम मालूम है। इब्तदाई काम। 1891 में जब वो 15 साल के थे, जिन्नाह लंदन गए और एक कंपनी में चंद साल काम किया। इसी वक्त इनके वालदा का इंतकाल हो गया। 1894 में जिन्नाह ने कानून की तालीम हासिल करने के लिए अपनी मुलाजमत छोड़ दी। इसने लिंक्स इन में कोर्स ज्वाइन किया और 1896 में ग्रेजुएशन किया। लंदन में रहते हुए इसने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू करा। उन्होंने हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं दाबाई, नौरोजी और सरफरोज शाह मेहता की बहुत तारीफ़ की। आहिस्ता आहिस्ता जिन्नाह अपने सियासी नुक्ता नज़र तैयार कर रहे थे। वो इस लाइन पर सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में एक आइनी खुद मुख्तार हुकूमत होनी चाहिए। इस दौरान इनके वालिद का कारोबार ख़त्म हो गया। इसने जिन्नाह को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इस दौरान उन्होंने मुंबई में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसने मुंबई के माला बारहल इलाके में एक घर भी बनाया। ये घर अब जिन्नाह हाउस के नाम से जाना जाता है। वो एक कामयाब वकील बने। 1908 में इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मशहूर रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की रहनुमाइंदगी की। तिलक को बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत के इल्ज़ामात का सामना था। जिन्नाह ने मुकदमे की एक अच्छी तरह दरख्वास्त की, लेकिन तिलक को जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो उम्मीद खो बैठे। एक सियासतदान के तौर पर इब्तदाई साल। जिन्नाह 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी तंजीम थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत से अरकान और रहनुमाओं ने हिंदुस्तान के लिए एक महदूद खुद मुख्तार हुकूमत के हामी थे। जिन्नाह का भी यही मौक़िफ़ था। इस वक्त इनके रोल मॉडल गोपाल कृष्ण गोखले थे। 5 जनवरी 1910 को जिन्नाह 72 रुकनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के रुकन बने। वो कौंसिल के सरगर्म रुकन थे। हिंदुस्तान के बहुत से दूसरे रहनुमाओं की तरह जिन्नाह ने भी पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया की हमायत की थी। रहनुमाओं ने यह सोचकर बरतानिया की हमायत की थी कि जंग के बाद बरतानिया हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी देगा। इब्तदा में जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल होने से गुरेज किया था। हिंदुस्तान की एक और सियासी तंजीम मुसलमानों ने 1906 में लीग बनाई थी। 1913 में जिन्नाह मुस्लिम लीग के रुकन बने थे। 1934 में वो मुस्लिम लीग के सदर बने। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ माहदा के दरमियान माहदा करने में मदद की। इस माहदे ने बरतानवी सल्तनत में हिंदुस्तान को खुद मुख्तार हुकूमत का दर्जा देने के लिए अंग्रेज़ों के सामने एक मतहदा महाज पेश करने की कोशिश की। यह डोमिनेट स्टेटस की तरह था जो इस वक्त कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हासिल था। 1918 में जिन्नाह ने दूसरी शादी की। इनकी दूसरी बीवी रतन बाई पेटट थी। वो इससे 24 साल छोटी थी। वो जिन्नाह के ज़ाती दोस्त सर दिलशाह पेटट की बेटी थी, जो पारसी थी। लेकिन रतन बाई ने जिन्नाह से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल किया और अपना नाम तब्दील करके मरियम रख लिया। ये जोड़ा बम्बई में रहता था और अक्सर यूरोप का सफ़र करता था। 1919 में इनकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम देना रखा गया। 1918 तक मोहनदास गांधी कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं में
سے ایک بن چکے تھے۔ گاندھی نے ہندوستان کے لیے خود مختار حکومت حاصل کرنے کے لیے عدم تشدد کے احتجاج کی ایک لائن اختیار کی۔ جناح نے ایک الگ لائن اختیار کی۔ وہ ہندوستان کے لیے خود مختار حکومت کے اصول کے لیے آئینی جدوجہد چاہتے تھے۔ جناح نے تحریک خلافت کے لیے گاندھی کی حمایت کی، مخالفت کی۔ رفتہ رفتہ ان کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ 1920 میں جناح نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی، وہ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ اس وقت جناح نے کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کا پروگرام بنایا۔ پروگرام میں وہ 14 نکات تھے، اس لیے یہ نکاح کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ کانگریس پارٹی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ان سالوں کے دوران جناح کی ذاتی زندگی کو نقصان پہنچا۔ سیاست پر ان کی توجہ نے جناح کی شادی میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ 1927 میں یہ جوڑا الگ ہو گیا اور ایک شدید بیماری کے بعد رتن بائی کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران حکومت برطانیہ کے ساتھ ہندوستانی رہنماؤں کی ایک کانفرنس تھی۔ یہ لندن میں منعقد ہوئی تھی اور اسے گول میز کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناح نے گاندھی کے پالیسی پر تنقید کی۔ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ جناح بھی مسلم لیگ سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوبارہ انڈین میں وہ وکیل کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ ان تمام سالوں میں ان کی بہن فاطمہ جناح نے جناح کے گھر اور باہر دونوں معاملات کی دیکھ بھال کی۔ وہ اس کے قریبی مشیر بھی بن گئی۔ اس نے جناح کی بیٹی دینا واڈیا کی پرورش میں ان کی مدد کی۔ بیٹی نے نیویل واڈیا سے شادی کی، ایک پارسی جس نے عصائیت اختیار کر لی تھی۔ جناح کو یہ شادی پسند نہیں تھی۔ مسلم لیگ کے رہنما ہندوستان کے بہت سے مسلم رہنماؤں جیسے آغا خان، چودھری رحمت علی اور سر محمد اقبال نے جناح سے ہندوستان واپس آنے کی درخواست کی۔ مسلم لیگ کے رہنما چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ کا چارج سنبھالیں۔ جناح ہندوستان واپس آنے پر راضی ہو گئے۔ 1934 میں انہوں نے لندن چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے ہندوستان واپس آ گئے، لیکن وہ 1937 کے انتخابات کے بعد تک پارٹی کے قد کو بحال نہیں کر سکے، کیونکہ مسلم لیگ صرف چند سیٹیں جیت سکی۔ تاہم اس وقت لیگ کی مدد پنجاب کے طاقتور پریمیئر سر سکندر حیات خان نے کی۔ اکتوبر 1937 کو انہوں نے جناح کی مسلم لیگ کی مضبوط حکومت میں شمولیت سے اتفاق کیا۔ اسے جناح سکندر معاہدہ کہا گیا۔ کانگریس پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ 1930 میں علامہ اقبال جیسے کچھ مسلم لیگ رہنماؤں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی دلیل دی تھی۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ جناح نے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خیال رکھنا شروع کیا۔ جناح اور مسلم لیگ نے ایسے الگ ملک حاصل کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ انہوں نے اس کے لیے 1940 میں ایک منصوبہ بنایا جسے قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس نئے ملک کا نام پاکستان رکھا جانا تھا۔ 1941 میں جناح نے ڈان کے نام سے ایک اخبار کی بنیاد رکھی۔ اس اخبار نے مسلم لیگ کے خیالات اور سیاسی سوچ کو شائع کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جناح نے انگریزوں کی حمایت کی اور کانگریس پارٹی کی ہندوستان چھوڑو تحریک کی مخالفت کی۔ 1944 میں گاندھی نے جناح کے ساتھ بات چیت کے 14 دورے کیے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اس وقت تک مسلم لیگ کچھ صوبوں میں حکومتیں بنا چکی تھی اور مرکزی حکومت میں بھی داخل ہو چکی تھی۔ پانی پاکستان۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ 16 مئی 1946 کو انگریزوں نے متحدہ ہندوستان کے منصوبے کا اعلان کیا۔ ایک ماہ بعد 16 جون 1946 کو انگریزوں نے برطانوی راج کو 2 ملکوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا، ایک ہندوؤں کے لیے اور دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ کانگریس پارٹی نے 16 مئی 1946 کے منصوبے کو قبول کیا۔ جناح کی قیادت میں مسلم لیگ دونوں منصوبوں کو قبول کیا، لیکن 16 اگست 1946 کو جناح نے سابق برطانوی راج کے مسلمانوں کے ایک الگ ملک پاکستان کی آزادی کے اصول کے لیے براہ راست ایکشن کا بھی اعلان کیا۔ کئی دور کی بات چیت کے بعد برطانوی راج کو اگست 1947 میں 2 مبارک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی۔ گورنر جنرل برٹش راج نے ہندوستان کو 2 ملکوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا تھا۔ جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ ان کی بہن فاطمہ جناح مدر آف دی نیشنل بنی۔ وہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے صدر بھی بنے۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں جناح نے ایک سیکولر ریاست کے طور پر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے مندرجہ ذیل الفاظ میں بتایا
آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہے، ہندو نہیں رہے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ مذہبی لحاظ سے نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت ہے۔ حکومت کا براہ راست الزام تقسیم کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ پنجاب اور بنگال میں ایسا تشدد بہت سنگین تھا۔ جناح نے آبادی کو پرسکون کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو رہنماؤں کے ساتھ علاقوں کا دورہ کیا۔ تشدد میں کئی لوگ مارے گئے۔ موت کے تخمانے 2 لاکھ اموات سے 1 ملین سے زیادہ اموات تک مختلف ہیں۔ جناح ان تمام واقعات پر ذاتی طور پر بہت غمزدہ تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد کشمیر میں مسئلہ تصادم شروع ہو گیا۔ کشمیر کے بعد پاکستان نے ہندوستان کا حصہ بننے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن کشمیر کے زیادہ تر مسلمانوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ وہ کشمیر میں لڑنے لگے۔ بھارت کو اپنی فوجیں کشمیر بھیجنا شروع پڑی، جو بھارت کا حصہ بن چکا تھا۔ بھارت نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ اقوام متحدہ نے تنازع کو ختم کرنے اور رائے شماری کا حکم دیا۔ یہ مسئلہ بھی پاک بھارت تعلقات پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ ایک نئی قوم کے طور پر پاکستان کی تشکیل میں جناح کا کردار بہت اہم تھا، اس نے وہ پاکستانی عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے جناح کے اس نظریے کی مخالفت کی کہ اردو زبان واحد قومی زبان ہونی چاہیے۔ وفات: محمد علی جناح 1940 کی دہائی کے اوائل سے تپ دق کے مرض میں مبتلا تھے۔ صرف اس کی بہن اور خاندان کے بہت کم دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تھا۔ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے تھے۔ اس کا کام بڑھ گیا تھا، لیکن اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ اپنی صحت بحال کرنے کے لیے انہوں نے کئی ماہ اپنے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں گزارے۔ ریسٹ ہاؤس زیارت نامی جگہ پر واقع تھا۔ جناح اپنی صحت بحال نہ کر سکے۔ ان کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو تپ دق سے ہوا۔ جناح کے بارے میں جدید نظریات: حالیہ برسوں میں کچھ اسکالرز نے جناح کے اقدامات کے بارے میں کچھ نئے خیالات پیش کیے۔ جناح نے دلچسپی ظاہر کی کہ کچھ ہندو اکثریتی ریاستیں پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ ان اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ جناح کے اس اعلانیہ نظریہ کے خلاف تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کچھ مورخین جیسے M.H. سیروائی اور عائشہ جلال کا کہنا ہے کہ جناح ایک متحدہ جنوبی ایشیا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، کیونکہ کانگریس کے رہنما مسلم لیگ کے ساتھ اقتدار میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جسونت سنگھ کو پارٹی سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں جناح کی تعریف کی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔